بٹی صاحب مجھے یہ بتائیں، جب ابھی قاضی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ عوام کے لیے نہیں کر رہے، یہ اپنی کرپشن اور مقدمات کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر عمران خان اپنی مدت پوری کیوں نہ کرے؟ جب عمران خان نے دھرنا دیا تھا اور میاں نواز شریف سے استعفیٰ مانگا تھا تو میاں صاحب کو یہی جو آج سڑکوں پہ ہیں سارے کہہ رہے تھے استعفیٰ نہ دینا، آپ نے رہنا ہے، اور نون لیگ نے اپنی ٹرم پوری کی۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، کمزور گورنمنٹ تھی، بری گورننس تھی، کون سا ایسا مسئلہ تھا جو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں نہیں تھا؟ چاہے لوڈ شیڈنگ ہو، چاہے دہشت گردی ہو، گندم کا بحران، آٹے کا بحران، چینی کا بحران، سبھی کچھ تھا نا، لیکن انہوں نے اپنی ٹرم پوری کی۔ تو عمران خان کیوں نہ کرے؟ کیا 90s کی سیاست کرنا چاہتے ہیں کہ 1.5-2 سالوں کے بعد حکومتیں جاتی رہیں؟ دیکھیے، پہلی بات اور آخری بات، ہماری جمہوریت نے، پہلے تو بات ہے کہ یہ ڈبہ بند جمہوریت ہے، یہ جو سارے ہیں ان کی اپنی پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، پرائیویٹ ملیں ہیں، یہ اور 2% کو انڈے بچے دینے والی جمہوریت ہے۔ 98% لوگ بانجھ جمہوریت کو بھگت رہے ہیں۔ کوئی آج بھی، تبدیلی 2 سال 2 مہینے ہو گئے، آج بھی مجھے تھانے میں چھتر پڑتے ہیں، آج بھی مجھے پٹوار کے پاس جا کر رشوت دینی پڑتی ہے، آج بھی میں مہنگائی پہ جاتا ہوں تو آدھی چیزیں میں خرید پاتا ہوں، پیسے مک جاتے ہیں۔ یہ سارا میرا عمران خان نے کرنا تھا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ سارے کارٹلز پرانے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اور کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ کمپرومائز کر گئے اپنے اصولوں سے، اپنے ہماری جمہوریت نے سیکھا کیا ہے؟ میں اکثر ان کو کہتا ہوں خدا کے لیے، 12 اکتوبر کو مریم نواز صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا میری بہن آسمہ شرازی کو، تو انہوں نے اس میں 3 مہینے دیے عمران خان کو۔ یہ روتے تھے 9 سال ڈکٹیٹر کو ملے، ایک سال جمہوری کو ملے، وہ 3 مہینے 12 اکتوبر کو دے رہی تھی۔ اچھا، پھر سوال یہ ہے، میری جمہوریت نے، میرے جمہوریت پسندوں نے چور دروازوں پتلی گلیوں کا کھیل چھوڑ دیا ہے؟ آج بھی انگیجڈ ہیں، اس وقت بھی انگیجڈ ہیں، اس وقت بھی پارٹیاں، ایک یلغار پارٹی ہے، ایک پسپائی پارٹی ہے، ایک گڈ کاپ ہے، ایک بیڈ کاپ ہے، ایک پاؤں پڑنے والا ہے، ایک گریبان پکڑنے والا ہے، ایک اچھا ہے، ایک برا ہے، ایک وہ ایون فیلڈ میں کبھی کوئی سنا ہے یہ؟ وہ کہتی ہے قائد نہیں رہے، امام ہو گئے۔ زبیر صاحب کہتے ہیں امام نہیں، امام خمینی ہو گئے۔ وہ ظالموں، یہ 70 سال میں بندہ امام خمینی ہو جائے تو بس پھر میں بھی ہو جاؤں گا جب 70 کا ہوگا۔ اچھا، کیا ہماری جمہوریت نے سازش کرنا چھوڑ دی ہے؟ کیا مساک ہماری مارشل لا کے بعد انہوں نے مساک جمہوریت بنایا تو اس پہ عمل کیا ہماری جمہوریت نے؟ کیا پارلیمنٹ آج عوام کے نمائندوں کی جماعت ہے یا ایلیٹ کلب ہے؟ کیا اس نظام سے عوام خوش ہیں، خواہ وہ عمران خان کا ہو، خواہ زرداری صاحب کا ہو، خواہ نواز شریف صاحب کا ہو؟ کبھی ہماری جمہوریت اور جمہوریت پسندوں کو شرم آئی ہے؟ تھوڑی سی رتی بھر شرم کہ مشرف کا بلدیاتی نظام ان سے بہتر تھا کیا؟ اور مشرف الیکٹرانک میڈیا کا بانی تھا، مشرف نے اسمبلی میں خواتین نشستیں بڑھائیں، مشرف کی اسٹیل مل منافع میں تھی، مشرف کا پی آئی اے بہتر تھا، مشرف کا ریلوے بہتر تھا، مشرف دور میں، ڈکٹیٹر کے دور میں، برے آدمی کے دور میں باہر ہماری کوئی عزت تھی باہر کے ملکوں میں۔ ڈکٹیٹر کوئی واپس لے ہیں، مشرف کو لے ہیں واپس؟ یہ ایک اگلا سوال ہے، میں کہہ رہا ہوں شرم دلا رہا ہوں ان کو۔ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، آنکھ میں شرم نہیں ہوتی، کہتے ہیں نا مشرف کے نہیں، ہم حسن صاحب تو کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا اخلاقیات ہے۔ یہ جو اوپر کھڑے ہوئے تھے اکٹھے، ان کو ذرا برابر بھی اخلاقیات ہے؟ یہ کل تک ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اچھا، کیا مشرف کے دور میں ڈالر 60 روپے کا نہیں تھا؟ کیا مشرف 6000 قرضہ چھوڑ کے نہیں گیا تھا؟ آج کتنا قرضہ ہو گیا؟ ان کا کھیل کیا ہوتا ہے؟ ایک ماشاء اللہ لگتا ہے ایک پارٹی بینیفیشری بن جاتی ہے، ایک وکٹم بن جاتی، اگلا لگتا ہے وہ وکٹم بن جاتی، وہ بینیفیشری بن جاتی۔ یہ اسی کھیل میں 1700 لوگ ہیں جنہوں نے مارشل لاؤ میں بھی فائدہ اٹھایا اور جو جمہوریت میں بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مجھے صرف یہ بتا دیں، میں یہ عمار بھائی نے بالکل ٹھیک کہا، ہر سٹیک ہولڈر کرپٹ کو سامنے آنا چاہیے، ان کے مشیروں کو آنا چاہیے، باقی ججز کو، جرنیلوں کو، ساروں وزیروں کو، لیکن میں یہ جواز نہیں ہے کہ نواز شریف اس سے بچ جائے، پہلے ان کا کرو۔ مجھے منی ٹریل دو، زرداری صاحب رسیدیں دو، کام ختم۔ اگر آپ آسم باجوہ صاحب سے رسیدیں مانگتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ 450 سوالوں کے آپ ایک سوال کا بھی جواب دیا آپ نے؟ میری تو کوئی جداد ہی نہیں تھی، پونے ارب کی جداد کہاں سے نکلی؟ جھوٹا کیلبری فاؤنڈ، جھوٹا ٹرسٹ ڈیڈ، جھوٹا قطری خط، سپریم کورٹ میں جسٹس صحیح شیخ نے کہا میرا تو دل ہی توڑ دیا، اور اس کے بعد یہ آپ نے کیا، ہم بھگت رہے ہیں۔ بٹ بھائی آپ کے مفرور ہیں، ابا جان آپ کے مفرور ہیں، اسحاق ڈار آپ کے مفرور ہیں، سلمان آپ کے مفرور ہیں، 25 ارب تک ٹیٹیاں پہنچ گئی ہیں۔ اور احتساب کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ جو مجھے سب سے بڑا دکھ ہے، آخری بات، وہ دکھ یہ ہے
میرا کھانا نیچے رکھ دیا شہباز شریف کہتے ہیں, اور مجھے چھتر پڑ رہے ہیں, میں دم گھٹ وین میں جاتا ہوں, گندے بخشی کھانوں میں بیٹھا ہوں, مجھے کھانا نیچے رکھ دیا. اگر میری کمر کو تکلیف ہو گئی, عمران خان اور شہزاد اکبر کے خلاف FIR کرواؤں. سر جواد الحسن جائز صاحب احتساب عدالت کے, سر یہ جو ایک نیب اہلکار تھا نا, جب میں نماز پڑھتا تھا وہ قبلہ رخ کرسی کرتا تھا, اب وہ کرنا چھوڑ گیا. یہ ممی ڈیڈی احتساب ہو رہا ہے, آپ بتا رہے ہیں, یہ بڑی دکھ بھری بات ہے. اس آئین, اس قانون, اس جمہوریت کو 14 دن کے لیے کرونا کوارنٹین میں رکھو, سعودی ماڈل کرو, ان کو الٹے لٹکاؤ, ان کے پیٹ چیرو, اس میں سارے سٹیک ہولڈرز جو عمار مسعود صاحب نے سب ایک ایک کر کے بھگتاؤ اور پیسے نکالو. آپ کر رہے ہیں یہ جو جلسے میں مریم نواز کے ساتھ لوگ نکلے ہوئے, ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میرا کوئی ٹھیکہ ہے لوگوں کی بات, میرا تو یہ اللہ نے مجھ سے پوچھنا جب اوپر جانا یا قبر میں جانا ہے کہ تو نے کیا کیا. میں نے کہنا کہ میں سچ کے قریب رہا, اللہ میں نے بد نیتوں کے جھوٹ نہیں بولا, کسی کی سائیڈ نہیں لی. میری لائکنگ ڈس لائکنگ ہے, لیکن میں کسی کی سائیڈ نہیں لیتی. اور سلیکٹر نواز شریف 3 مرتبہ CSS کا امتحان پاس کر کے آئے تھے, آشروادوں سے ہی آتی ہیں ساری حکومتیں, یہاں پہ کہا جاتا ہے. اور شہباز شریف کس کو کہہ رہے تھے کہ الیکشن سے, دنیا کے کسی مہذب ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ سیاستدان کہے کہ میں الیکشن سے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم بن گیا تھا, میں نے کابینہ کے نام فائنل کر دی. خواجہ آصف صاحب نے چیف الیکشن کمیشنر کو کیوں نہیں فون کیا؟ آرمی چیف صاحب, اور آرمی چیف نے گلگت بلتستان کے اس میں کہا تھا آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی کسی کو میں نے اپنے گھر بلایا ہو, کبھی کسی کو کہا مجھے آ کے ملے, کیوں سفارشیں کرواتے ہو, کیوں مجھ سے آ کے ملتے ہو؟ نون لیگ ہم اپنے تعلقات بہتر کرتے ہیں, ہم معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ لوگ تانے دینے شروع کر دیتے ہیں. کوئی ایک بندہ بھی, یہ عاصم باجوہ ان کا کیا تھا, ہیرو تھا, یہ مریم نواز صاحبہ کا ہیرو تھا. عاصم باجوہ صاحب سے PM ہاؤس میں ملاقاتیں ہوتی تھی. آج عاصم باجوہ کیوں بلا ہے؟ عمران کے ساتھ لگ گیا. آج کیوں برا ہے؟ وہ دوسری طرف چلا گیا. آج سی پیک اس کو نہیں ڈسٹرب کرتے. ٹھیک جی, عمار مسعود صاحب جواب دے دیں. اور وہ آپ نے نیریٹو کی بات کی تھی, آپ نے تو ایک شارٹ سنوا دوں ذرا آپ کو کہ وہ جو ترجمان ہیں اس وقت محمد زبیر صاحب, وہ کیا کہہ رہے تھے نیریٹو کے بارے میں, ذرا پلے کیجیے گا. یہ آپ لوگ کا ہدف کون ہے, اسٹیبلشمنٹ یا عمران خان سے؟ ابھی تو عمران خان کو چھوڑیں گے, عمران خان کے پیچھے ہیں فی الحال. اچھا جی, ابھی آپ کی پہلی دفعہ مجھے سر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے بڑا کلیئر جواب ملا ہے کہ عمران خان, کیونکہ نواز شریف صاحب جو بات کر رہے تھے تو آپ بیانیے سے ذرا الگ چل رہے ہیں, یا مریم بی بی کا, کیونکہ آپ ترجمانی مریم بی بی کی کر رہے ہیں, اس سے الگ چل رہے ہیں؟ یہ چھوڑ دیں کہ PMLN میں 2 بیانیاں ایک ہے. یہ ان کو زبیر صاحب کو پتا نہیں تھا کہ بیانیہ کیا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا؟ دیکھیے, یہ زبیر صاحب پہلے بھی کچھ ملاقاتیں وغیرہ کرتے رہے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ان کی بات حتمی ہو, لیکن میں ترجمان ہیں, ترجمان کو نہیں پتا. میں ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیے کس قدر سہولت میسر ہے ہمیں, اور اس شو میں یہ بڑی اچھی اگزامپل ہے, ہم کتنی سہولت سے جمہوریت کو, سیاستدانوں کو گالی دیتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں. کافی دیر سے ہم یہی کر رہے ہیں نا کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, کرپٹ ہیں. فرض کیجئے ایسا نہیں ہے, فرض کیجئے کچھ اور لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں اس ملک کا مستقبل تھا, مستقبل ہے اور رہے گا, اور ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے, ان کی کمیوں اور کجیوں کی وجہ سے یہ ملک اس حال تک پہنچا ہے. کس قدر احمقانہ بیانیہ ہمیں دیا گیا گزشتہ 5 سال میں کہ نواز شریف کے 4 فلیٹ ہیں اور اس کی وجہ سے ملک 70 سال سے ترقی نہیں کر سکتا. سر چھڑا لینا ان لوگوں کے ہاتھ سے ملک کو. آپ GT روڈ پہ نکلتے ہیں, خلائی مخلوق کا نعرہ لگاتے ہیں, پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں. خاموش کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ حکومت کرنے دیں. آپ نے سلیکٹرز نے سلیکٹڈ کو بٹھا دیا, ان کی پرفارمنس دیکھنے دیں لوگوں کو خود فیصلہ کرنے دیں, اور لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے. کوئی بھی سیاسی لیڈر اس وقت تک باہر آنے کی ہمت نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ عوام کا غیظ و غضب شامل نہ ہو. لوگ اتنے زیادہ تنگ ہو گئے ہیں, اور المیہ یہ ہے کہ آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے جی, آپ کسی گلی میں جائیں, کسی ریڑھی والے سے پوچھیں, لوگ صرف عمران خان کو الزام نہیں دیتے. ٹھیک ہے, اور بھی مسائل ہیں, انہوں نے ذکر کیا کچھ لوگوں کا. آپ لیول تو دیکھیے, 11 ارب کے اثاثے امریکہ میں صرف. او بھائی, کچھ خدا کا خوف کرو. سیاستدان کو صبح شام گالی دیتے ہو کہ تم چور ہو, تم ڈاکو ہو, کرپٹ ہو. باقی لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے تمہاری زبان کانپتی ہے.
جو بھٹی صاحب نے سب کی بات کی ہے. ایک منٹ ٹھہرے نا, جو ڈکٹیٹرز کے بارے میں میری بات تو نہیں, آپ نے سب کی بات کی ہے, میں آپ کی ایگزامپل دے رہی ہوں, یہ کراس دا بورڈ بات کی ہے. یہ بات دیکھیے, ڈکٹیٹرز کے دور میں لوگ یہ خبر نکلتی نہیں ہے کہ اسپتال میں بوڑھی مائی کو صحن میں آکسیجن ہے, بچہ بھوک سے مر گیا ہے, یا غربت اتنی زیادہ ہو گئی ہے, یا اس لیے کہ سب کچھ کنٹرول ہوتا ہے. آج کل میڈیا آزاد ہے, سب کچھ آ جاتا ہے سامنے, کیا چھپتا ہے اب خدا کے لیے. آج تو میڈیا کی کمپلین نہ کریں, نہ کیجئے. میڈیا کہاں آزاد ہے, میڈیا کہاں آزاد ہے. آج کس نے روکا ہے؟ آج روکا ہے کسی نے میڈیا کو؟ صبح سے دکھا رہے ہیں. ہاں آج دکھا رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ وہ جو شروع میں میں نے آپ کو بتائی کچھ انڈیکیشن کہ کنٹینر ایسے نہیں ہٹتے, ٹھیک ہے, ایسے نہیں تقریریں دکھائی جاتی. تو بہرحال بریک لے لوں. اور ایک بات نہیں, چلے میں نہیں لیتی, سوال کر لیتی ہوں, اس کے بعد بریک لوں گی. میاں صاحب یہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا دور بیٹھنے سے ان کا بیانیہ کمزور نہیں ہوگا؟ سنتی جائیے گا. اس حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ منتیں کر کر کے, ڈر کے مارے, خوف کے مارے میاں صاحب کو خود باہر بھیجتے ہیں. تو ان کے ڈاکٹرز خود رپورٹیں دیکھ کے کہتے ہیں یہ پینک کر گئے. اور اب انہیں پہلے بلا رہے ہیں خود, پہلے انہیں یہ خوف تھا کہ میاں صاحب ملک سے باہر چل جائیں. اب خوف یہ ہے کہ وہ واپس نہ آ جائے. اور آپ دیکھیے گا ان کو تو فوراً آنا چاہیے. جس وقت وہ آئیں گے ان سے نہیں سنبھالے جائیں. لیکن دور بیٹھنے سے بیانیہ کمزور ہو رہا ہے. یہ آپ جو اتنے لوگ گجرانوالہ میں نکلے ہوئے ہیں, یہ بیانیہ کمزور ہو رہے ہیں. یہ فائدے کی بات ہے میاں صاحب کی, انہیں فوراً آنا چاہیے. ڈبل ہو جائیں گے لوگ جس وقت وہ آئیں گے, ہمارا لیڈر, اس کو ہماری کتنی پرواہ. آئیں گے پارس, ان سے سنبھالے نہیں جائیں گے.